میں تیرا ڈرامے کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ حسن کی شادی بھی برباد ہوئی اور شادی کے بعد پہلی رات بھی۔ ماں کی بیماری ان کی تیمارداری کرتے کرتے کشمالہ کی بھی آنکھ لگ جاتی ہے۔ ادھر حسن اپنی ماں کو سمجھا کر کمرے سے نکلتا ہے تو مہرو روتے ہوئے معافی مانگتی ہے جو کچھ فراز نے کیا، جس پر حسن کہتا ہے کہ مجھے نہیں فکر کہ لوگ کیا کہیں گے، مجھے فکر ہے تو صرف تمہاری۔ فراز آئے گا، اپنی غلطی کی معافی مانگے گا، پھر ہی تم جاؤ گی یہاں سے۔ مہرو جانتی ہے کہ فراز معافی مانگنا تو دور کی بات، جو سلوک اس کے ساتھ وہ کرے گا یہ سوچ کر ہی وہ کانپ جاتی ہے۔ ادھر فراز کی ماں اسے بار بار کہہ رہی ہیں کہ مہرو کو گھر واپس لے آ، جس پر فراز صاف انکار کر دیتا ہے کہ اس سے تو میں کسی صورت واپس نہیں لاؤں گا۔ فراز کی ماں اسے مہرو کی امید سے ہونے کی خبر بھی نہیں سنا سکتی ڈر کے مارے۔ ادھر شادی کی پہلی صبح کشمالہ حسن کو اپنی چوڑیوں کی کھنکھناہٹ سے اٹھانے کی کوشش کرتی ہے اور حسن کے چہرے پر مسکراہٹ۔ ایسے میں ان دونوں کو اٹھانے تابی آتی ہے اور کشمالہ کو دیکھتے ہی طنز کرتی ہے، حسن کہاں ہے؟ واش روم میں، اسے کہنا جلدی آ جائے، ناشتے پر انتظار کر رہی ہیں امی۔ اور ایک اور بات، دن چڑھے سونے کی عادت نہ ڈال لینا، گھر نہیں یہ سسرال ہے تمہارا۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ شمیم وانیہ کے ساتھ ناشتہ لے کر پہنچ جاتی ہے، لیکن یہاں پر تو سب کے ہی موڈ خراب ہیں۔ اپنی جٹھانی کو دیکھ کر سوال کرتی ہیں شمیم، کچھ ہوا ہے کیا بھابی؟ جس پر نفیسہ بیگم زہر اگلتی ہیں، کل اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی تم مجھ سے پوچھ رہی ہو کیا ہوا ہے؟ وہ شمیم کی اتنی بے عزتی کرتی ہیں کہ بیچاری روتے ہوئے اٹھ کر وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ ایسے میں راستے میں حسن اور کشمالہ سے ٹکراؤ ہوتا ہے۔ حسن پریشان، کیا ہوا چچی، آپ اس طرح واپس کیوں جا رہی ہیں؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ جس پر شمیم بیگم کہتی ہیں کہ اپنی ماں سے پوچھو جا کر، اور وہاں سے نکل جاتی ہیں۔ حسن پریشان، یہ دونوں نفیسہ بیگم کے پاس آتے ہیں کہ یہ چچی ایسے کیوں چلے گئیں، پریشان تھی کافی۔ اس پر نفیسہ بیگم طنز کرتی ہیں، یہ اچھا ہے، سارا کیا دھرا دوسرے پر ڈال کر خود مظلوم بن جاؤ۔ جس پر حسن پریشان، لیکن چچی کا اس سب میں کیا قصور ہے؟ جواب میں نفیسہ بیگم کہتی ہیں، اگر کل یہ سب نہ ہوتا نا تو اتنا بڑا ہنگامہ کبھی نہ ہوتا۔ اور یہاں پر مہرو کہتی ہے کہ بالکل ہوتا امی، فراز کی فطرت میں ہے یہ سب، اگر اسے یہ موقع نہ بھی ملتا تو وہ کسی اور بات پر تماشا ضرور لگاتا۔